عنایت ہو تو ایسی ہو
تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، رازق بھی وہی ذات ہے، قادر مطلق بھی وہی ذات ہے، ساری کائنات وہی محتاج ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں۔ وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب ذوالجلال دی بے نیاز بارگاہ اس دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود لا محدود انگنت لا تعداد بے شمار محبت والے عقیدت والے احترام والے درود و سلام بارگاہ سرور کائنات تاجدار کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات منور کائنات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات خوشبو کائنات رونق کائنات مرکز کائنات مأوائے کائنات ملجائے کائنات مرجع کائنات اصل کائنات اصول کائنات ماحصل کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات محبوب خالق کائنات آن کائنات شان کائنات جان کائنات نہیں بلکہ جانے جہانے کائنات وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس بسط عز و نیاز ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام حاضرین جمعۃ المبارک برادران اسلام بزرگوں نوجوان ساتھیوں دوستوں پیر بھائیوں بھیلی اسی اپنے بے نیاز رب دا آج بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس کریم مالک نے اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نال سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں حاضری دی توفیق عطا فرمائی اور رب ذوالجلال اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نال سانو اس یوم مبارک دیاں جملہ فیوز و برکات تو مالا مال فرمائے پچھلے جمعۃ المبارک حضور دے جسم پاک دی تخلیق اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال میں چند گزارشات عرض کی دیا سن اس جمعۃ المبارک کے اندر میں یہ دسنا ہے کہ جلسہ میلاد مصطفیٰ کیا حضور دے زمانے چ بھی ہویا ہے وہ ہویا ہے تے کیویں ہویا ہے آج جڑے جلسے اسی کرنے پہ میلاد شریف دے کیا انہاں جلسیاں دی کوئی سند ہے بالکل ہے 100% ہے اور صحیح مسلم شریف دے حوالے نال ہے لیکن نظر انہوں ہی ہونا ہے جہاں اندر صاف ہے جلسہ میلاد مصطفیٰ یہ آج کا سنی نہیں پیا کردا یہ حضور دے زمانے چ بھی ہویا ہے بلکہ ہر نبی دے زمانے چ ہویا ہے ہر نبی دے زمانے چ حضور دے میلاد پاک کا جلسہ ہویا ہے حضور دی شان پاک کا جلسہ ہویا ہے
میں پچھلا جمعہ المبارک عرض کی تھی 18,000 عالم نے ہر عالم پر مصطفیٰ دی آمد دی خوشی کر دے، کیونکہ ہر عالم واسطے میرے نبی نو رب نے رحمت بنا کے بھیجے ہے، رحمت عالمین واسطے بھی احسان مومنہ تے بھی۔ یہ دا مطلب سمجھو، رحمت عالمین واسطے بھی، عالمین 18,000 عالم کم از کم جی وہ تو خوشی کرتے نہیں بالعموم، لیکن احسان رب نے مومنہ تے فرمایا ہے تو اس واسطے ضروری ہے کہ مومن حضور دے ملاد دی خوشی چوکھی کرے، زیادہ کرے، تو جو عالمانہ ہو زیادہ کرے، کیونکہ احسان مومنہ تے رحمت سارے واسطے، احسان مومنہ تے پھر بھی مولوی پوچھ پوچھ کرے۔ یہ مطلب ہے ایمان کوئی نہیں سو، ایمان کوئی نہیں سو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ تاکید دا، قد تحقیق دا، اللہ فرمایا تحقیق، اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جدو انہاں دے وچ اللہ نے اپنا شان والا رسول بھیجیا، مومنہ تے احسان فرمایا، کنہ تے احسان، مومنہ تے احسان، مومنہ تے احسان، اللہ نے ایمان والے تے احسان فرمایا، کہ ایمان والے احسان فراموش نہیں نے، ایمان والے اس احسان کو بعد اللہ جھٹلان والے نہیں نے، جتھے جتھے ایمان ہوئے گا اتھے اتھے میرے مصطفیٰ دا میلاد ہوئے گا۔ احسان مومنہ دے میں کسے نو کچھ نہیں پہ آخدا، کسے دے ایمان دی نفی نہیں پہ کردا، پر اللہ نے میرے محبوب نو بھیج کے احسان فرمایا، بے شمار نعمتاں دتیاں، بے شمار انعامتاں فرمائے، بے شمار اللہ دے فضل نے، پر کسے فضل تو بعد رب نے احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں فرمایا میں تمہیں فلاں چیز دیتی ہے احسان کیتا ہے، یہ نہیں کہ میں تمہیں فلاں فضل دیتا ہے احسان کیتا ہے، پر جدو محبوب آیا، نبیان دا سلطان آیا، رب دا رسول آیا، رسول عظیم آیا، شان والا رسول آیا، مقام والا رسول آیا، مرتبے والا رسول آیا، مرتبے جدتے آکے مک گئے، شانہ جدتے آکے مک گئیاں، عظمتہ جنتے آکے مک گئیاں، فضیلتہ جنتے آکے مک گئیاں، جدو رسول عظیم دیتا اللہ نے فرمایا میں احسان کیتا، احسان کیتا۔ پھر دوسرا مقام پڑھ لو، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب دی نعمت دا چرچا کرو، اپنی رب دی نعمت نو بیان کرو، اپنے رب دی نعمت دیاں گلاں کرو، چرچا کرو، چرچا کرو، آپس وچ بیان کرو، یہ جلسہ میلاد مصطفیٰ دی دلیل ہے، ذکر مصطفیٰ دی دلیل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ دی نعمت دا ذکر کرو، اللہ دی نعمت دا چرچا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ سوال ہویا اللہ دی سب تو بڑی نعمت کی ہے، اللہ دی سب تو بڑی نعمت کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے تیرے آقا لجپال ماہی کریم آقا محمد نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے میرے تیرے آقا کو سب تو بڑی نعمت بنا کے بھیجی ہے. پھر قرآن پڑھ لو. اللہ نے قرآن مجید برہان رشید اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا. اللہ دی نعمتاں نوں گننا شروع کرو گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اے اللہ دی نعمتاں انیاں نے. سب تو بڑی نعمت میرا تیرا نبی ہے جس نعمت سے آن دے جس نعمت سے دین دے اللہ نے احسان فرمایا. اور پھر قرآن پڑھ لو. رب ذوالجلال فرماتا ہے جدوں تسی ایک دوسرے دے دشمن سو اگ دے کھڑے تے پہنچ چکے سو اگ دے دہانے تے پہنچ چکے سو اللہ نے تھانوں بچایا ایک دوسرے دیاں دشمنیاں نو ختم کیتا. فاصبحتم بنعمته اخوانا. اللہ دی نعمت دے صدقے نال تواڈیاں دشمنیاں مک گئیاں, عداوتاں مک گئیاں, رنجشاں مک گئیاں. فاصبحتم بنعمته برکت نال تسی بھائی بھائی بن گئے. او عرب دا ماحول ذرا تاریخ پڑھتے یاد کر. ایک قتل ہو جاتا ہے پیالے چ انگلیاں ڈبو ڈبو کے او ایک دوسرے دے قتل دے یہ وعدے لیندے نے کہ جن نے ساڈا کیتا ہے اسی بھی کران گے. انج قتل و غارت ہو رہی ہے. اس عرب دے معاشرے دا ماحول ویکھ. اج او میری ماں بیٹھی بہن جڑی عزت نال کوئی پھردی ہے او میرے نبی دے علماء اس عرب دے ماحول نوں پڑھ جس عرب دے ماحول دے اندر انساناں دیاں منڈیاں لگدیاں نے, انسان جانور وانگوں وکدا ہے, انسان دیاں بولیاں لگدیاں نے, انسان دی عزت کوئی نہیں, انسانیت دی تذلیل پئی ہو رہی ہے, عورت دی تذلیل ہو رہی ہے, بچیاں نوں زندہ درگور کیتا جا رہا ہے, کعبہ 360 بتاں نال بھریا ہے. اے سارا کچھ ختم کدوں ہویا جدوں رب نے اپنے محبوب نوں تیرے میرے واسطے بھیجیا. بیٹیاں نوں زندہ درگور کیتا گیا, یانوں نہ حسن سمجھا گیا. اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دسیا جڑا دو یتیماں دی پرورش کرے گا او انج ہوے گا جویں انگلیاں جڑیاں نے میرے نال قیامت دے دہاڑے, انج ہوے گا جویں انگلیاں جڑیاں نے. میرے کریم آقا نے آ کے عورت دی عزت دسیا. میرے کریم آقا نے آ کے انسانیت نوں انسان دی انسانیت یاد کرائی, انسانیت دی تذلیل ختم کی تھی. منڈیاں وچ انساناں دیاں بولیاں لگدیاں نے, میلیاں وچ جا کے انساناں نوں خریدیا جاندا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ جا کے ختم فرمایا, دشمنیاں مکا چھڈیاں. او آتش کدا ایران جڑا 1000 سال تو چل رہا سی, ادھروں میرے نبی دا قدم زمین تے آیا, ادھروں ایران دا آتش کدا بجھ گیا. ہر پاسے صدا ماریاں نے مرحبا
کلی خوش بخت سی سونے ایوب دی جتھے آکے رکی داچی محبوب دی نیمیں آندہ ماڑے آندہ پرانا اے ساڈا نبی نیمیں آندہ پرانا اے ساڈا نبی کوٹھے آتے چڑھے ویکھ گئے اللہ دا قرآن سمجھو کی میں نہ کل سے ہونے اس محبوب دے ذکر کی میں نہ کل نہ حضور دی آمد دیا صحیح مسلم شریف پڑھن لگا جلسہ میلاد مصطفیٰ حضور دی سامنے حضور دی بارگاہ کرنے والے صحابہ اس جلسے دی شان تسی سمجھ نہیں ہے ذرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار تشریف لے آئے صحابہ مجمع لاتے بیٹھے نہیں میرے آقا دے غلام بیٹھے نہیں شعب الایمان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تشریف فرما آپ سے جبہ کے جلسہ ہو رہا ہے میرے آقا کریم تشریف لے حضور نے سونے لب کھولے میرا سونا نبی سونے سونے بولے فرمایا صحابہ ما اجلسکم جلسہ قضا ہے ما اجلسکم کدے بستے بیٹھے ہو کیڑی شے نے تھانوں اتھے بٹھایا ہے یہ جلسہ زیادہ سجایا ہے توجہ صحابہ کرام مندر سونیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک یا رسول اللہ توجہ رکھنی ہوئی جلسنا ہر لفظ دا میں ترجمہ کر دیا جانا ہے ہر سیلے دا جلسنا سونیا ساڈا اے جلسہ اسی بیٹھے ہاں جلسہ کدھر بیٹھے سونیا اسی بیٹھے ہاں ندعو اللہ نو پہ پکارنے ہاں اللہ دا ذکر پہ کرنے اللہ دی یاد پہ کرنے وَنَحْمَدُهُ وہ دی حمد پہ کرنے عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِنَا اللہ نے سانو ساڑے دین واسطے ہدایت دیتی کفر وچوں کڈیا سانو اسلام دیتا سونے اسی اللہ دی حمد و ثنا پہ کرنے توجہ اگلی گل دھیان نال سنیے اگے سونے وَمَنَّ عَلَيْنَا بیٹا یا رسول اللہ اسی اللہ دی حمد و ثنا پہ کرنے کہ انہیں تہانوں بھیج کے ساڈے تے احسان فرمایا توجہ رکھنی ہے اس جلسے دا موضوع نماز نہیں ہے اس جلسے دا موضوع حج زکاة روزے دے فضائل اور ہونا دیا گلا نہیں ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا اے جلسہ فقط میلاد مصطفیٰ اے جلسہ فقط شان مصطفیٰ
انداز چاکھاں تیری ترجمہ بن گئے تسی آئے تے آ گئیاں بہاراں یا تسی آئے تے آ گئیاں اللہ دا شکر پہ کرنے اللہ دی حمد و ثنا پہ بیان کرنے کدے واسطے انہیں ہدایت دیتی اور تینوں بھیج کے سڑے تے احسان فرمایا ہے کیونکہ اسی کون جان دے سا اللہ کون ہے اللہ ہے کہ سنوں کے پتہ بھی نہیں سی وحدہ لا شریک کے سونے تو آئے ہو تے تم دسیا او ہے کہ سانو توحید دا پتہ چلیا تیرے صدقے سانو اللہ دے انعام و اکرام دا پتہ چلیا تیرے صدقے سونیا تیری آن پہ اساں اللہ دا شکر پہ ادا کرنے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں صحابہ دا یہ جواب سنیا کریم آقا نے سونے لب کھولے میرا سونا نبی سوال بولے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا قسم اٹھاؤ تواڈے جلسے دا مقصد صرف یہی بلاد مصطفیٰ صحابہ قسم اٹھاؤ تو تسی اسے واسطے بیٹھے ہو سبحان اللہ توجہ کرو ذرا صحابہ قسم اٹھاؤ آکھو اللہ دی قسم اٹھا کے آکھو کہ اسی اسے واسطے بیٹھے ہیں صحابہ نو جدوں میرے آقا نے فرمایا انہوں نے کی ضرورت ہے اور دیو دی بارگاہ چاکر سونیا سانشیاں میں جو پہیا تیرے اپن کو قسم اٹھاؤ صحابہ نے ایک سیکنڈ نہیں لایا یہ اندھے نے واللہ ما جلسنا
خلقنا الا لذلك سونیا سونیا اللہ دی قسم ساڈے جلسے دا اور کوئی مقصد نہیں ساڈے جلسے دا یہی مقصد ہے تیرے آن دے اللہ دا شکر پہ کرنے سونے صرف جلسہ میلاد ہے اللہ کی قسم ہے جلسہ میلاد میرے آقا نے جنہوں سے صحابہ دا جواب سنیا اور دھیان رکھیا جے بڑے سارے مولویاں دے ٹھڈاں چ مروڑ اٹھنا شروع ہو جانے دیکھو پتا تھا تم کہتے ہو پتا تھا تو پھر پوچھا کیوں جلسہ کر دے پتا تھا تو پوچھا کیوں میں نے کہا ملا جی تجھے سمجھ نہیں آیا جو نبی فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دے اس سے اپنے صحابہ کے جلسے کا حال پوشیدہ نہیں ہے